بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ اندلسی کا عبرتناک و سبق آموز واقعہ۔ حضرت ابو عبداللہ اندلسی بہت بڑے بزرگ، زاہد، عابد، حدیث و تفسیر میں بھی ایک مایہ ناز، جلیل القدر امام اور مفسر محدث تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کو 30,000 حدیث حفظ یاد تھیں اور قرآن مجید پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے سفر کا ارادہ کیا۔ آپ کے مریدین کی جماعت میں بہت سے مریدین بھی آپ کے ساتھ چلنے لگے، جن میں حضرت جنید بغدادی اور حضرت شبلی بھی تھے۔ حضرت شبلی نے فرمایا کہ ہمارا قافلہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہایت امن و امان اور آرام، سکون اور اطمینان کے ساتھ منزل مقصود کی طرف جا رہا تھا اور آگے بڑھ رہا تھا۔ ہمارا گزر عیسائیوں کی ایک بستی سے ہوا۔ نماز کا وقت ہو چکا تھا، لیکن پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم اب تک نماز نہ ادا کر سکے تھے۔ ہم نے بستی میں پہنچ کر پانی تلاش کیا۔ ہم نے پوری بستی کا چکر لگایا۔ اس دوران ہم چند مندروں اور گرجا گھروں میں پہنچے، جن میں آفتاب پرستوں، یہودیوں اور صلیب پرستوں، نصرانیوں کے راہبین اور پادریوں کا مجمع تھا۔ کوئی آفتاب کو پوجتا، کوئی آگ کی پوجا کرتا تھا اور کوئی صلیب کو اپنا قبلہ حاجات بنائے ہوئے تھا۔ ہم نے جب یہ دیکھا تو ہم سب کو تعجب ہوا اور ہم ان لوگوں کی کم عقلی اور گمراہی پر حیرت کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ آخر ہم گھومتے گھومتے بستی کے کنارے پر ایک کنویں پر پہنچے، جس پر چند نوجوان لڑکیاں پانی بھر کر ایک دوسرے کو پلا رہی تھیں۔ اتفاق سے شیخ مرشد حضرت ابو عبداللہ اندلسی کی نظر ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی پر پڑی، جو کہ اپنے خدا داد حسن و جمال میں سب لڑکیوں سے ممتاز ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت زیور اور لباس سے بھی آراستہ تھی۔ شیخ کی آنکھیں اس کی آنکھوں کے ساتھ چار ہوتے ہی حالت بدلنے لگی اور چہرہ بدلنے لگا۔ اس سے انتشار طبع کی حالت میں شیخ اس کے پاس موجود لڑکیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، یہ کس کی لڑکی ہے؟ لڑکے نے جواب دیا کہ یہ اس بستی کے سردار کی لڑکی ہے۔ شیخ نے کہا، پھر اس کے باپ نے اس کو اتنا ذلیل کیوں بنا رکھا ہے کہ کنویں سے خود ہی پانی بھرتی ہے؟ کیا اس کا باپ اس کے لیے کوئی نوکر نہیں رکھ سکتا جو اس لڑکی کی خدمت کرے؟ لڑکیوں نے کہا، کیوں نہیں، مگر اس کا باپ ایک نہایت عقیل اور سمجھدار آدمی ہے۔ اس کا مقصود یہ ہے کہ یہ لڑکی اپنے باپ کے مال پر تکبر کرتے ہوئے کہیں اپنے فطری اخلاق خراب نہ کر بیٹھے اور نکاح کے بعد شوہر کے یہاں جا کر اس کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑے۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ شیخ ابو عبداللہ اندلسی اس کے بعد سر جھکا کر بیٹھ گئے اور پورے 3 دن اسی طرح گزر گئے کہ کچھ نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں اور نہ کسی سے بات وغیرہ کرتے ہیں۔ اسی حالت میں 3 دن گزر گئے۔ البتہ جب نماز کا وقت آتا تھا تو نماز ادا کرتے تھے۔ مریدین کی کثیر تعداد شیخ کے ساتھ تھی، لیکن سب سخت پریشانی میں تھے، کوئی تدبیر نظر نہیں آتی تھی۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ تیسرے دن یہ حالت دیکھ کر میں نے آگے قدم بڑھایا، تعجب میں کہا کہ کچھ تو فرمائیں، کیا بادشاہ ہے؟ شیخ نے کہا قوم کی طرف متوجہ ہو کر، میرے عزیزوں، میں اپنی حالت میں تم سے کب تک چھپا سکوں گا؟ پرسوں میں نے جس لڑکی کو دیکھا ہے، اس کی محبت مجھ پر اتنی غالب ہو چکی ہے کہ میرے تمام اعضاء پر اس کا تسلط ہے۔ اب یہ ناممکن ہے کہ میں اس سرزمین کو چھوڑ دوں۔ حضرت شبلی نے فرمایا، میرے آقا، آپ اہل عراق کے پیر و مرشد ہیں اور علم و فضل اور زہد و عبادت میں شعرۂ آفاق ہیں۔ آپ کے مریدین کی تعداد اس وقت 12,000 ہے۔ بہت ہو چکا ہے۔ قرآن مجید کے طفیل سے ہمیں اور ان سب کو رسوا نہ کیجیے۔ شیخ نے فرمایا، میرے عزیزو، اور تمہارا فیصلہ تقدیر خداوندی ہو چکا ہے۔ مجھ سے ولایت کا لباس سلب کر لیا گیا ہے اور مجھ سے ہدایت کی علامات اٹھا لی گئی ہیں۔ شیخ نے یہ کہہ کر رونا شروع کر دیا اور فرمایا، میری قوم، فیصلہ قدرت کی طرف سے ہو چکا ہے، اب یہ کام میرے بس کا نہیں ہے۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ ہمیں اس عجیب و غریب واقعے پر بڑا تعجب ہوا اور ہم نے حسرت سے رونا شروع کر دیا۔ شیخ بھی ہمارے ساتھ رو رہے تھے، یہاں تک کہ زمین آنسوؤں کے سیلاب سے تر ہو گئی۔ اس کے بعد ہم مجبور ہو کر اپنے وطن بغداد کی طرف لوٹے۔ لوگ ہمارے آنے کی خبر سن کر شیخ ابو عبداللہ اندلسی کی زیارت کے لیے شہر بغداد سے باہر استقبال کے لیے آئے اور لوگ شیخ ابو عبداللہ اندلسی کو ہمارے درمیان نہ دے کر
सबब दरियाफ्त किया कि शेख साहब क्यों नहीं आए, वो कहाँ हैं। हमने सारा वाक़या इन लोगों को बता दिया। वाक़या सुनकर लोगों में कोहराम मच गया। शेख अबू अब्दुल्ला अंदलसी के मरीदों में से जमात की कसीर तादाद इसी गम व हसरत में इसी वक्त आलम आखिरत को सिधार गए और बाकी लोग गिड़गिड़ा कर खुदाए बेनियाज की बारगाह में दुआएं करने लगे कि ए मतलब मलकूब हमारे शेख को हदायत दे और फिर अपने मर्तबे पर लौटा दे। शेख के जाने के बाद बगदाद की तमाम खानकाएँ बंद हो गईं और 1 साल तक इसी गम व अफसोस में शेख के फिराक में लौटते रहे। खबर तो लेके कहाँ है, किस हाल में है। चुनाचा हमारी एक जमात ने शेख की तरफ सफ़र किया और इस गांव में पहुंचकर वहां के लोगों से शेख का हाल दरियाफ्त किया तो गांव वालों ने बताया कि वो तो जंगल में सूअर चरा रहे हैं। हमने कहा खुदा की पनाह, ये क्या हो गया है। गांव वालों ने बताया कि शेख ने सरदार की लड़की से मंगनी करना चाही तो इसके बाप ने इस शर्त पर मंजूर किया कि वह जंगल में सूअर चराया करेगा। शेख ने हाँ कर दी, चुनाचा शेख सूअर चराने की खिदमत पर मामूर है। हम ये सुनकर हक्का बक्का हो गए और गम से हमारे कलेजे फटने लगे। आंखों से बेसाख्ता आंसुओं का तूफ़ान उमड़ने लगा। बमुश्किल हम अपने दिल थाम कर इस जंगल में पहुँचे जहाँ शेख सूअर चरा रहे थे। शेख ने हमें अपनी तरफ आते देखकर अपना सर झुका लिया। हमने करीब पहुंचकर अस्सलामु अलैकुम कहा। शेख ने दबी हुई आवाज़ में कहा, वालेकुम अस्सलाम। हज़रत शिबली, ए शेख, इस इल्म फ़िज़ल और हदीस तफसीर के होते हुए भी आज आपका ये हाल है। शेख अंदलसी ने, मेरे भाइयों, ये मैंने अपने अख्तियार से नहीं किया। मेरे खुदा ने मुझे जैसा चाहा वही कर दिया और इस कदर मकरब बनाने के बाद जब चाहा मुझे अपने दरवाजे से दूर फेंक दिया और इसके फ़ैसले को कौन टाल सकता है। ए मेरे अजीज़ों, खुदाए बेनियाज के कहर व गज़ब से डरो, अपने इल्म फ़ज़ल पर मगरूर ना हो। इसके बाद शेख ने आसमान की तरफ नज़र उठाकर कहा, ए मेरे खुदा, मेरा गुमान तेरे बारे में तो ऐसा ना था कि तू मुझे ज़लील ख्वार करके अपने दरवाजे से निकाल देगा। और रोना शुरू कर दिया। शेख ने आवाज़ देकर कहा कि ए शिबली, अपने गैर को देखकर इबरत हासिल करो। हदीस में है, नेक वक्त वो है जो दूसरों को नसीहत करे। हज़रत शिबली ने नहायत दर्दनाक लहजे में कहा, ए परवरदिगार, हम तुझ ही से तलब करते हैं और तुझ ही से इस्तक़ाज़ा करते हैं। हर काम में हमको तुझ ही पर भरोसा है। हमसे इस मुसीबत को दूर फरमा दे। इस मुसीबत को तेरे सिवा कोई दूर करने वाला नहीं है। खंजीर, इनका रोना और इनकी दर्दनाक आवाज़ सुनते ही सब के सब वहीं जमा हो गए और ज़मीन पर मुर्गे बिस्मिल की तरह लौटता, तड़पना और चिल्लाना शुरू हो गए। चुनाचा ये मैदान हशर का नमूना बन गया। इधर हज़रत शेख हसरत के आलम में ज़ारकुतार रो रहे थे। हज़रत शिबली ने फरमाया, शेख आप हाफिज़ कुरान थे और कुरान को 7 क़िरात से पढ़ा करते थे। अब भी इसकी कोई आयत याद है? शेख ने फरमाया, ए अजीज़ो, मुझे कुरान की 2 आयत के सिवा कुछ भी याद नहीं रहा। हज़रत शिबली ने फरमाया कि वो आयतें कौन सी हैं? शेख ने फरमाया, एक तो ये है जिसको अल्लाह जलील करता है, इसको कोई इज़्ज़त देने वाला नहीं, बेशक अल्लाह जो चाहता है वो करता है। और दूसरी आयत ये है, जिसने ईमान के बदले में कुफ़र अख्तियार किया, तहकीक को सीधे रास्ते से गुमराह हो गया। हज़रत शिबली ने फरमाया, ए शेख, आपको 30,000 हदीसें बमासनाद के ज़ुबानी याद थीं, अब भी इनमें से कोई एक हदीस याद है? शेख ने फरमाया, एक हदीस याद है और वो ये है, जो शख्स अपना दीन इस्लाम बदल डाले, इसको कत्ल कर डालो। हज़रत शिबली फरमाते हैं कि हम शेख का ये हाल देखकर बाद हसरत व गम के शेख को वहीं छोड़कर वापस हुए और बगदाद की तरफ का कसद किया। अभी हम 3 मंजिल तय करने पाए थे कि तीसरे रोज़ अचानक शेख अबू अब्दुल्ला अंदलसी को अपने आगे देखा कि नहर से गुसल करके निकल रहे हैं और बाआवाज़ बुलंद शहादत अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह को पढ़ते जा रहे थे। इस वक्त हमारी खुशी का अंदाज़ा वही शख्स लगा सकता है जिसको मुसीबत से पहले हमारी मुसीबत और हसरत व गम का अंदाज़ा हो। हज़रत शिबली फरमाते हैं कि शेख अबू अब्दुल्ला अंदलसी ने करीब पहुंचकर मुझे कहा, पाक कपड़े दो, और कपड़ा लेकर सबसे पहले नमाज की नीयत बांधी और हम मुंतज़िर रहे कि शेख नमाज से फारिग हों तो मुफस्सिल वाक़या सुनेंगे। थोड़ी देर के बाद शेख नमाज से फारिग हुए
اور ہماری طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ ہم اس خدائے قدیر علیم کا ہزار بار شکر گزار ہیں جس نے آپ کو ہم سے جدا کر کے پھر ملایا اور ہماری جماعت کی رونقیں بکھر جانے کے بعد پھر درست فرما دی۔ آپ ذرا بیان تو فرمائیے کہ شدید انکار کے باوجود پھر آپ کا آنا کیسا ہوا؟ شیخ فرماتے ہیں میرے دوستو، جب تم مجھے چھوڑ کر واپس ہوئے تو میں نے خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کی کہ خداوند مجھے اس مصیبت سے نجات دے۔ میں تیرا خطا کار بندہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے میری آواز سن لی، میرے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ حضرت شبلی نے فرمایا کیا آپ کی اس آزمائش کا کوئی سبب بھی تھا؟ حضرت شیخ نے فرمایا ہاں، جب ہم گاؤں میں اترے اور بت خانوں اور گرجا گھروں پر ہمارا گزر ہوا، آتش پرستوں اور صلیب پرستوں کو غیر اللہ کی عبادت میں مشغول دیکھ کر میرے دل میں تکبر اور بڑائی پیدا ہوئی کہ ہم مومن اور یہ کم بخت کیسے جاہل اور احمق ہیں کہ بے حس و بے شعور چیزوں کی پرستش کرتے ہیں۔ مجھے اسی وقت ایک غیبی آواز ہے کہ یہ ایمان توحید جو کچھ بھی تمہاری ذاتی کمال نہیں، یہ سب کچھ ہماری توفیق سے ہے۔ کیا تم اپنے ایمان کو اپنے اختیار میں سمجھتے ہو اور جو ان کو حقیر سمجھتے ہو؟ اور اگر تم چاہو تو ہم تمہیں ابھی بتلا دیں۔ اور مجھے اسی وقت یہ احساس ہوا کہ گویا کہ ایک پرندہ میرے قلب سے نکل کر اڑ گیا جو کہ در حقیقت ایمان تھا۔ حضرت شبلی نے فرمایا کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ نہایت خوشی اور کامیابی کے ساتھ بغداد پہنچا۔ سب مریدین شیخ کی زیارت اور ان کے دوبارہ قبول اسلام سے خوشیاں منا رہے تھے۔ خانقاہیں اور حجرے کھول دیے گئے۔ بادشاہ وقت شیخ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا اور کچھ ہدیہ پیش کیا۔ شیخ پھر اپنے قدیم شغل میں مشغول ہو گئے اور وہی حدیث و تفسیر، تعلیم و تربیت کا دور شروع ہو گیا۔ خداوند عالم نے شیخ کو بھلایا ہوا علم پھر عطا فرما دیا، بلکہ اب یہ نسبتاً پہلے سے ہر علم و فن میں ترقی تھی۔ اسی حالت میں ایک مدت گزر گئی کہ ایک روز ہمیں صبح کی نماز پڑھ کر شیخ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک کسی شخص نے حجرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں دروازے پر گیا تو دیکھا کہ ایک شخص سیاہ کپڑوں پہ لپٹا ہوا کھڑا ہے۔ حضرت شبلی نے فرمایا آپ کون ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ کیا مقصود ہے؟ عالم والے نے کہا اپنے شیخ ابو عبداللہ اندلسی سے کہہ کہ وہ لڑکی جس کو آپ فلاں گاؤں میں چھوڑ کر آئے تھے آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ سچ ہے، سب کوئی خدا تعالیٰ کا ہو جاتا ہے تو سارا جہاں اس کا ہو جاتا ہے، اور جو اللہ سے منہ موڑ لیتا ہے تو ہر چیز اس سے منہ موڑ لیتی ہے۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ میں شیخ کے پاس گیا، واقعہ بیان کیا۔ حضرت شیخ سنتے ہی سرد ہو گئے اور خوف سے کانپنے لگے۔ اس کے بعد اس لڑکی کو اندر آنے کی اجازت دی گئی۔ لڑکی شیخ کو دیکھتے ہی زار و قطار رونے لگی۔ شدت غم دم لینے کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ یہ کچھ کلام کرے۔ شیخ نے لڑکی سے مخاطب ہو کر فرمایا تمہارا یہاں کیسے آنا ہوا اور یہاں تک تمہیں کس نے پہنچایا؟ لڑکی نے کہا اے میرے سردار، جب آپ ہمارے گاؤں سے رخصت ہوئے اور مجھے خبر ملی تو میری بے چینی اور بے قراری جس حد تک پہنچتی اس کو میرا دل ہی جانتا ہے۔ نہ بھوک نہ پیاس، نیند تو کہاں آتی ہے۔ رات بھر اسی اضطراب میں رہ کر صبح کے قریب ذرا لیٹ گئی تھی اور اس وقت مجھ پر نیند کا غلبہ آ گیا۔ اسی حالت میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا جو کہہ رہا تھا کہ اگر تم مومنات میں داخل ہونا چاہتی ہے تو بتوں کی عبادت چھوڑ دے اور شیخ کی اتباع کر اور اپنے دین سے توبہ کر کے شیخ کے دین میں داخل ہو جا۔ لڑکی کہتی ہے کہ میں نے اسی عالم خواب میں اس شخص کو مخاطب ہو کر کہا شیخ کا دین کیا ہے؟ تو اس شخص نے بتایا کہ اس کا دین اسلام ہے۔ میں نے کہا اسلام کیا چیز ہے؟ اس نے کہا اس بات کی دل اور زبان سے گواہی دینا کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے برحق رسول اور پیغمبر ہے۔ میں نے کہا تو ٹھیک ہے، میں شیخ کے پاس کس طرح پہنچ سکتی ہوں؟ اس شخص نے کہا ذرا آنکھیں بند کر لو اور اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے۔ لڑکی نے کہا ٹھیک ہے یہ کہہ کر اور میں کھڑی ہو گئی اور ہاتھ میں اس شیخ کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ شخص میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھوڑی دور چل کر بولا بس کھول دو۔ چنانچہ میں نے اپنی آنکھیں کھولیں تو اپنے آپ کو دجلہ کے کنارے پر پایا۔ اب میں پریشان ہو گئی اور میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی کہ میں چند منٹوں میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ اس شخص نے حجرے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ سامنے شیخ کا حجرہ ہے، وہیں چلی جاؤ اور شیخ سے کہہ دو کہ آپ کا بھائی حضرت خضر علیہ السلام آپ کو سلام کہتا ہے۔ میں اس شخص کے اشارے کے موافق یہاں پہنچ گئی اور اب باپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، مجھے مسلمان کر لیجئے۔ شیخ ابو عبداللہ اندلسی نے اس لڑکی کو مسلمان کر کے اپنے پڑوس کے ایک حجرے میں ٹھہرا
کہ یہاں عبادت کرتی رہو۔ لڑکی عبادت میں مشغول ہو گئی اور زہد و عبادت میں اپنے شریک کثیر لوگوں سے سبقت لے گئی۔ دن بھر روزے رکھتی اور رات بھر اپنے مالک و خالق سے بے نیاز کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی رہتی۔ محنت سے بدن ڈھل گیا، ہڈی اور چمڑی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ آخر اسی میں مرض سیز ہو گئی اور مرض اتنا بڑھ گیا کہ موت کا نقشہ آنکھوں کے سامنے آنے لگا اور اب اس کا سفر آخر تان پہنچا۔ اس کے دل میں اس کے سوا کوئی حسرت باقی نہیں رہی کہ ایک مرتبہ شیخ کی زیارت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لی جائیں، کیونکہ جس وقت سے اس حجرے میں مقیم ہوئی تھی اسی وقت سے شیخ نے اس کو دیکھا اور نہ ہی شیخ کی زیارت ہو سکی، جس سے آپ چند گھڑی کے مہمان کی حسرت و غم کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ آخر شیخ کو بلوا بھیجا کہ موت سے پہلے ایک مرتبہ میرے پاس آ کر شیخ کی زیارت ہو جائے۔ شیخ یہ سن کر فوراً تشریف لائے، جہاں وہ لڑکی حسرت بھری نگاہوں سے شیخ کی زیارت کے لیے ترس رہی تھی، مگر آنسوں میں ڈوبی ہوئی آنکھیں اسے ایک نظر بھی دیکھنے کی مہلت نہیں دیتی تھی۔ لیکن اس لڑکی کی زبان بے زبان یہ کہہ رہی تھی، دم آخر ہے ظالم، دیکھ لینے دے نظر بھر کر۔ آخر شیخ صاحب آئے تو لڑکی نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان اور بیٹھی ہوئی آواز سے اتنا لفظ کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ نے شفقت آمیز آواز سے سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا، تم گھبراؤ نہیں، انشاءاللہ ان قریب ہماری ملاقات جنت میں ہونے والی ہے۔ لڑکی شیخ کے کلمات سے متاثر ہو کر خاموش ہو گئی، اور اب یہ خاموشی اور سکوت صبح قیامت سے پہلے نہ ٹوٹے گی۔ اس خاموشی پر کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ مسافر آخرت لے اس دار فانی کو خیر بات کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شیخ اس لڑکی کی وفات پر غمزدہ ہوئے، مگر شیخ کی حیات بھی دنیا میں چند روز سے زائد نہیں رہی۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں، چند ہی روز کے بعد شیخ صاحب اس عالم فانی سے رخصت ہوئے۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے شیخ کو خواب میں دیکھا کہ جنت کے ایک پرفضا مقام میں مقیم ہے اور 70 حوروں سے آپ کا نکاح ہوا ہے، جن میں پہلی وہ عورت ہے جس کے ساتھ دنیا میں نکاح ہوا، اور وہ عورت یہی لڑکی تھی، اور اب وہ دونوں جنت کی بیش قیمتی نعمتوں میں خوش و خرم ہیں۔ اکابر کا سلوک و احسان، از صوفی اقبال صاحب ماخوذ آپ بیتی۔ معلوم ہوا کہ بے شک یہ تکبر ایسی بری بلا ہے، شیخ المشائخ تک کو بھی کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہی محض اپنے فضل و کرم سے اس مصیبت سے بچائے، آمین، اور اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔